بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ جو میرا چینل سبسکرائب کرے اللہ اسے کامیاب کرے۔ میں روٹی کھاتے ہوئے بغور اس کے حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنی ایک روٹی پکانے کے بعد اس نے 2 زائد روٹیاں پکا کر دسترخوان میں لپیٹ دی، یعنی کہ سیار کے لیے روٹی پکا کر رکھتی ہے۔ دوپہر کے وقت دسترخوان خالی ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی تو اچار ڈالا تھا، اچار کا ڈبہ بھی خالی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بچے کی کمائی جانے کس پر لٹا رہی ہے۔ پچھلے کمرے سے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، اس کی سرگوشیاں میرے دل کو کھاتی جاتی ہیں۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بدلی بدلی تو وہ مجھے بھی لگ رہی تھی۔ دوپٹے کے بکل مارے نکھری صبح جیسی کنگھی چوٹی کیے سیدھی مانگ کے ساتھ چمکتا چہرہ۔ میں نے آج کتنے دنوں کے بعد غور سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ یوں چمکتا تو نہ تھا، نہ آسودگی اور کاموں کے بوجھ کی تھکی ہاری ایک عورت یوں مطمئن رہنے لگی تھی۔ کچھ تو تھا جو اس کے چہرے کی چمک کا باعث بن گیا تھا۔ بستر پر بچھی چادریں صاف رہنے لگی تھیں۔ پرانی اور گھسی ہوئی چادریں بھی اگر صاف ہوں، مائع لگی ہوں تو گھر اجلا اجلا دکھنے لگتا ہے، یوں جیسے چاندنی کمروں میں اتر آئی تھی۔ صحن کے کونے میں بنا باورچی خانہ بھی اس کی طرح بدلا بدلا سا تھا۔ چولہے کے گرد بکھری راکھ سمٹنے لگی تھی۔ بیلنا چکلا جو یوں ہی چولہے کے گرد رلتے رہتے تھے، اب بڑھتی ہوئی دلہا بن کر بیٹھے تھے۔ بکھرا خشک آٹا یوں سمٹ کر واپس خشک والے ڈبے میں ڈالتی جیسے مانگ کا سر دور ہو۔ آٹے کا کئی سال پرانا کستر سفید رومال کے نیچے لکڑی کی چوکھی پر معتبر بنا بیٹھا تھا، جیسے گھر کا بوڑھا بزرگ۔ میں صبح کا گایا شام کو تھکا ہارا گھر آتا میری خود سے ملاقات بھی کم کم ہوتی تھی۔ اس طرح دھیان کرتا اماں کی کئی دن کی شکایت پر آج غور سے دیکھا تو جانا بدلی بدلی تو تھی وہ، اس کے طور بھی، مگر لٹانا اس کا کیا تھا؟ پھر لٹانے کو اس گھر میں رکھا بھی کیا تھا؟ میری کمائی تھی ہی کتنی؟ ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان جس کی بمشکل دال روٹی چلتی تھی، الٹا سلائی کر کے میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ جب اس کی سلائی کا کام شروع ہو گیا تو گھر کی حالت بہتر ہو گئی۔ میں چپ چاپ کئی دن اس کا جائزہ لیتا رہا، اماں کے کہنے پر آ کر اس کی نگرانی کرنے لگا، اس کی سرگوشیاں سننے لگا۔ یار وہ کس سے باتیں کرتی ہے، میں اس کے مقابل کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے پسند آ گئی تھی، وہ اس کی روٹیاں بھی، تبھی تو وہ روزانہ اس سے مانگنے چلا آتا۔ اس کی سرگوشیوں نے میرے دل کو بھی کھانا شروع کر دیا تھا۔ میرا دل میری آنکھوں کے راستے رسنے لگا۔ اس کا ذائقہ میٹھے آم جیسا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، استانی جی سے سلائی کا کام لینے گئی تو ہر وقت تیری ہی باتیں کرتی ہے، جانے تو نے کیا گھول کر پلاتی ہے انہیں، ہر بات تیری تجھ پر ہی ختم ہوتی ہے، ہر وقت تیرا گیلا، لگتا ہے تو بہت پیار کرتا ہے، ان سے پیار تو مجھ سے بھی بہت زیادہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے کاکے سے بھی زیادہ۔ استانی جی کہتی ہے تو میں بھیس بدل کر ملنے چلا آتا ہے، دیکھ میں گھر میں ہر وقت صاف رہتی ہوں، جانے کب تو چلا ہے، ڈرتی ہوں یہ نہ ہو کہ پہچان نہ پاؤں، اشارہ کر دینا، دیکھ مجھ سے بھول نہ ہو جائے، چونک نہ جاؤ تو کر دے گا نا اشارہ۔ اس کی یہ بات سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر دم سادے سنتا رہا۔ اس کے اظہار محبت، اس کی بےتابیاں، اس کی باتیں کچھ عجیب سی تھی، لہجے کی نمی میں سمندر کھلے تھے۔ میں اس کی باتیں سنتا ان سمندروں میں ڈوب رہا تھا۔ میرا دل بھی کرتا ہے تو اس سے بہت سی باتیں کروں، مگر کیا کروں، مجھے چائے جماعتیں پاس کو بات کرنے ہی نہیں آتی۔ ایک بات تجھے ضرور کہنی ہے، میں نے بیاہ سے پہلے روٹی سے زیادہ بھوک کھائی ہے۔ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں بھوک سے جان چھوٹ گئی ہے۔ بھوکے پیٹ کی درد درازاں سے بھی ظالم تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ تیرے بنائے نیب نے مجھے ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ 3 وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ مجھ فاقو ماری سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اتنے میں گلی سے صدا آئی، اللہ کے نام پر بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ باتیں کرتی کرتی تڑپ کر اٹھی، تصویر چوم کر ماتھے سے لگائی، دسترخوان میں لپٹی وہی 2 زائد روٹیاں اٹھائی، ان پر اچار رکھا اور فقیر کے حوالے کر دی۔ اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا مگر تم نے انکار کر دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، میں بھلا کیسے آپ کو کھانا کھلاتا؟ آپ تو خود رب العالمین ہیں، کائنات میں موجود لا تعداد مخلوقات کو اکیلے ہی کھانا کھلانے اور پالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندے نے تم سے کھانے کا سوال کیا تھا مگر تم نے انکار کر دیا؟ اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو اسے اس کا اجر میرے پاس پاتے۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے استانی جی کی سنائی اس حدیث کا ذکر کیا تھا، جسے اس وقت نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے سنا اور پھر صبح بھول گیا۔ میں روتا تڑپتا رہا، شک اور
زنی کی وہ ایک نگاہ بھی کیوں، آنکھ پھوٹ ہی جاتی مگر اس کی سفارش مجھے بچا گئی۔ میں جان گیا تھا، اچھی طرح جان گیا تھا اس کے یار کو، اس کے بدلے اعتبار کو بھی۔ اس کا عاجزانہ شکر اسے پسند آ گیا۔ وہ کھانا مانگنے چلا آیا، پھر مستقل اس کا مہمان بن گیا۔ وہ خوش قسمت تھی، اس نے اسے چونکنے نہیں دیا تھا۔ وہ 2 روٹیاں زائد نہیں تھی، وہی 2 تو کام کی تھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔